مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ خیر الورا صدر الدکا نجم الہدا نور العلا خیر الورا صدر الدکا نجم الہدا نور العلا شمس الضحا بدر الدجا یعنی محمد مصطفیٰ کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ گھر سے چڑھ کے براق پر شب وصل رخ سے ہوئی سحر گھر سے چڑھ کے براق پر شب وصل رخ سے ہوئی سحر یہ سفر تھا خوب سے خوب تر یہی تھا ہر ایک کی زبان پر کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ یہی ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوائے حق نما یہی ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوائے حق نما یہی ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوائے حق نما کہ جہان سارا چمک اٹھا کہ جہان سارا چمک اٹھا کشف دجا بجمالہ کہ جہان سارا چمک اٹھا کشف دجا بجمالہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہنی رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہنی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مریدوں کا مریضوں کا عقیدت مندوں کا شمع رسالت کے پروانوں کا اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے ہر صبح رب سے میں یہ دعا فرماتا ہوں اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے بس زندگی کے دو ہی مشن ہیں ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے ہمارے دکھوں کو دور فرمائے اور آنے والے جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں مصیبت زدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے انہیں دائمی شفا عطا فرمائے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے دم اور دعا سے قبل انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنسوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل جنڈ کے مقام پہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ 7 مارچ کو عالمی تاجدار ختم نبوت جو کانفرنس ہے وہ انشاءاللہ فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ بروز ہفتے کو انشاءاللہ شام کو وہاں منعقد ہوگی وہاں ہی انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دم اور دعا ہوگی بس زندگی کا مشن یہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں بس حضور سے ہی وفا دنیا اور آخرت کا ہی عزتوں اور برکتوں کا
وہ ہے اگر جس نے حضور سے وفا کی اللہ نے اس کو دنیا بھی عزتیں عطا فرمائی اور محشر میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا. مختلف امراض میں، مختلف تکلیف میں، مختلف بیماریوں میں، مختلف پریشانیوں میں، مختلف ایسی چیزوں میں آپ لوگ گرفتار ہیں جو ڈاکٹریٹ کی سمجھ سے باہر ہو چکی ہیں. میں دیکھ رہا نیچے حالوں میں وہ مریض جن کو یہ کہہ کر ہاسپٹل کے گیٹ سے اللہ حافظ کہا گیا ہے کہ اب آپ کا علاج ممکن نہیں، آپ کو جو مرض ہے یا تکلیف ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہو چکی ہے، آپ کی بیماری اتنی گنہری ہو چکی ہے کہ اب ایک چیز کا انتظار کرو، اب انتظار کرو کہ وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن میرا رب کتنا مہربان ہے، وہ کہتا ہے بندے میں تیری مہربان ماں سے 70 گنا تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں بڑا راضی ہوں، میں بڑا شفیق ہوں، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں اور میں بڑا ہی تم پہ شفقت کرنے والا ہوں. تم کبھی بھی میرے کرم، میری مہربانیوں اور میری عطاؤں سے تم کبھی مایوس نہ ہونا. اور جب انسان گھبرا جاتا ہے درد و تکلیف کے اندر، گھبرا کر ایک آنسو 6 آنکھوں سے گرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہ رہا، دنیا داروں کی سمجھ سے تو میں باہر آ چکا، مال و دولت، پیسہ، رشتہ تعلق جتنا تھا میں نے سارا آزما لیا لیکن مجھے کہیں سے کچھ بھی نہ ملا. تو پھر وہ مہربان رب بندے کو ایسی جگہ پر بھیج دیتا ہے جہاں اس کا خصوصی کرم اور مہربانی ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیں مایوسی کفر ہے، مایوس نہ ہو، ہمت رکھو. ہم تاجدار ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، ہم آمنہ کے لال جناب مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں اور اللہ ہی سے شفائیں بھی مانگنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی جس رب نے آپ کو بھیجا ہے وہی رب آپ کو شفائیں عطا فرمائے گا. اور یہ پیغام میں بڑا کھلا بتا رہا ہوں. چراغ ایک ایسا چراغ ہوتا ہے جو جلتا ہے تو پھر اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی روشنی اس وقت تک رہتی ہے جب اس کے اندر تیل موجود رہتا ہے، اس کے اندر آئلز موجود رہتا ہے. آئل جو ہی ختم ہوتا ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ چراغ کو کتنا بھی چمکا کے رکھو اگر اس کے اندر تیل نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے. اسی طرح بآئین روحانیت کا ایک سسٹم ہے. دنیا داری میں کتنا بھی آپ لفظی کام کر دیکھو، جب تک سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو نہ تو کرم ہے اور نہ تو شفا ہے. اس لیے آمین. یہ بس یہ لفظ آپ سنیں گے. اس لیے آج لوگ کہتے ہیں روحانیت چلی گئی، لفظ ہمارے پاس بچ چکے ہیں، روحانیت چلی گئی. روحانیت کسی دنیا کے دروازے پہ نہیں ملتی. اگر دنیا روحانیت ملتی ہے تو گنبد خضرا سے ملتی ہے، حضور کی محبت سے ملتی ہے. اس لیے اگر آپ روحانیت کی دنیا کے اندر یا ایمان کو مکمل کر کے کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو تو پھر خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت کے غلام بن جاؤ. اللہ ادھر بھی عزت عطا فرمائے گا اور محشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ تعالی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. جو لوگ باہر تشریف فرما ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ خصوصی دم اور دعا ہو جائے گی. نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان اور عالم اسلام کی خیر فرمائے. اور جہاں بھی کوئی مسلمان کسی بیماری، کسی تکلیف، کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ناگہانی آفات سے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں اتنی ہمت نہیں کہ تیری آزمائش برداشت کر سکیں. اللہ تو اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے، حضور کے وسیلے سے ہم پہ آنے والی مصیبتوں کو تو ٹال دے اور ہم پہ راضی اور مہربان ہو جا. بس یہ دعا رب سے ضرور کیا کریں اور یاد کریں کہ توبہ ضرور کیا کریں، استغفار ضرور کیا کریں. رب بہت زیادہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کے نام سے، اللہ سے ڈرتا ہے. وہ جو اللہ سے ڈر گیا اس کا مقام جنت ہو گیا.
اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. دم اور دعا سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا بسلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے, مرید ہونا چاہتا ہے, تو بس ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا, تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے کرم فرمائے. اب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. میری بہنیں اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھانپ لیں. آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے اور دم میں کروں گا, شفا میرا خدا عطا فرما دے گا. سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں. 3 دم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا اور پھر ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز پہنچ رہی ہے, ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں تاکہ اس خصوصی دم اور دعا میں شریک ہو جائے. اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے. اب دوسرے دم کے لیے جو نیچے حالوں میں ویل چیئر کے مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. آپ کو جہاں درد تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ لیں. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے. تیسرے دم کے لیے جو چیز آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے. جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کریں تاکہ کسی مریض کو کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی اسے بغیر کھولے اوپر کریں تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے. اوپر کیجئے. جو پیغام پوری دنیا میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے, ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. ابھی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں, میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور. میرا خدا دعاؤں کو سننے والا,
اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین.